اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز اور آج ہے 31 مارچ۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے خوبصورت کر دینا اور آنے والے دنوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دینا۔ آج تاریخ کے آئینے میں آج پاکستان کے ایک بہت ہی معروف دانشور صحافی اور ماہر لسانیات سید قاسم محمود کی زندگی کے اوپر ہم نے خاص طور پر احاطہ کیا ہے، جن کی یہ وفات کا دن ہے۔ سید قاسم محمود جو ہیں 31 مارچ 2010 کو وفات پا گئے۔ بہت ہی اعلیٰ شخصیت تھے جنہوں نے اردو میں چھوٹی کہانیاں، ناول، پھر دائرہ معارف، یہ جو ویکیپیڈیا ہے اس کا جو ہے اردو والا حصہ، اس کے وہ ایڈیٹر رہے، اور ان کی جو کتابوں کی جو فہرست ہے بہت لمبی طویل فہرست ہے، تقریباً 21 کے قریب ان کی جو ہیں کتب ہیں، تصانیف ہیں، لیکن وہ ایک ایک کتاب جو ہے وہ کئی جلدوں پر مشتمل ہے۔ مثال کے طور پر اگر انسائکلوپیڈیا دیکھ لیا جائے اور پھر اسلامی انسائکلوپیڈیا کو دیکھ لیا جائے تو یہ اتنا بڑا کام ہے جو کہ اداروں کا کام کہا جا سکتا ہے۔ لیکن سید قاسم محمود اپنی شخصیت میں ایک ادارہ تھے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے اس میں تفصیلی گفتگو کی ہے، تو سنتے ہیں آج تاریخ کے آئینے میں۔ ذرا تصور کریں کہ انٹرنیٹ اور گوگل کے ایجاد ہونے سے بہت پہلے، مطلب کئی دہائیوں پہلے، کسی ایک انسان کے دماغ میں پورا کا پورا سرچ انجن موجود ہو۔ یہ سننے میں ہی کتنا ناممکن سا لگتا ہے نا؟ بالکل، ایک ایسا شخص جو دنیا بھر کے علم کو، تاریخ کو اور معلومات کو اکیلے ہی ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہو، بالکل ویسے ہی جیسے آج کل ہم اپنا ڈیٹا ہارڈ ڈرائیو میں بیک اپ کرتے ہیں۔ صحیح، اور یہ کوئی عام کام نہیں تھا۔ جی ہاں، آج کے اس ڈیپ ڈرائیو میں ہم بالکل اسی موضوع پر تفصیلی بات کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس معلومات کا ایک بہت ہی زبردست ذخیرہ ہے، جس میں ویکیپیڈیا کے مضامین، 31 مارچ اور سید قاسم محمود بطور ذرائع شامل ہیں۔ اور ہمارا مشن بھی بہت واضح ہے۔ بالکل، ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ایک بظاہر عام سی تاریخ یعنی 31 مارچ دنیا میں بہت بڑی تہذیبی تبدیلیوں کی گواہ بنی، اور کیسے اسی دن ہم نے اردو زبان کے سب سے بڑے انسانی بیک اپ کو کھو دیا۔ میں پوری طرح متفق ہوں، یہ محض ایک تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے۔ جب ہم ان ذرائع کو گہرائی میں جا کر کھنگالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں 31 مارچ کے دن کچھ ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے دنیا کے چلنے کا انداز ہی بدل دیا۔ بالکل بدل دیا۔ اور پھر اسی دن کا تعلق ایک ایسی عظیم شخصیت سے جڑتا ہے جس نے اپنی پوری زندگی اس بکھرے ہوئے علم کو اردو میں سمیٹنے میں لگا دی۔ تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھیں، عام طور پر ہم کیلنڈر کو دیکھتے ہیں تو وہ بس ایک سیدھی لکیر کی طرح لگتا ہے نا، مطلب پیر کے بعد منگل آ گیا، مارچ کے بعد اپریل آ گیا۔ جی بالکل، ہم تاریخوں کو یوں ہی دیکھتے ہیں۔ لیکن جب ہم 31 مارچ کی تاریخ پر ذرا رک کر اسے غور سے دیکھتے ہیں تو یہ دن کسی بہت ہی مصروف چوراہے جیسا محسوس ہوتا ہے۔ مصروف چوراہا؟ وہ کیسے؟ اگر ہم تاریخی واقعات کی بات کریں تو اس دن دنیا کے نقشے پر کچھ بہت ہی غیر معمولی تبدیلیاں آئیں۔ مثال کے طور پر 1492 میں اسپین سے یہودیوں کی بے دخلی کا باقاعدہ اعلان کیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ ایک پوری کمیونٹی کو نکال دیا گیا۔ بالکل۔ اور پھر 1854 میں کناگاوا کا معاہدہ ہوا۔ اس کے بعد 1899 میں پیرس میں مشہور زمانہ ایفل ٹاور کا افتتاح بھی اسی دن ہوا۔ واہ، یہ تو واقعی بڑی مختلف چیزیں ہیں۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ 1991 میں وارسو پیکٹ کا خاتمہ ہوا، اور 1998 میں انٹرنیٹ کی دنیا میں موزیلا نے اپنا کوڈ اوپن سورس کر دیا۔ بظاہر یہ تمام واقعات بالکل مختلف ہیں، ہے نا؟ مطلب ایفل ٹاور کا یہودیوں کی بے دخلی یا اوپن سورس کوڈ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ بظاہر تو کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ ہاں، لیکن ان میں ایک عجیب سا ربط محسوس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے تاریخ کی ڈائری میں کچھ پرانے دروازے مستقل بند ہو رہے ہیں اور کچھ بالکل نئے دروازے کھل رہے ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا یہ دھارے کسی خاص سمت اشارہ کر رہے ہیں؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ تمام واقعات دراصل انسانی رابطوں اور سرحدوں کے ٹوٹنے اور بننے کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ جغرافیائی سرحدیں بھی ہو سکتی ہیں اور ٹیکنیکل بھی۔ ذرا اس کی وضاحت کریں گی؟ ضرور۔ مثال کے طور پر کناگاما کے معاہدے کو ہی لے لیں۔
1854 سے پہلے جاپان نے 2 صدیوں سے زیادہ عرصے تک خود کو باقی دنیا سے بالکل کاٹ کر رکھا ہوا تھا۔ 200 سال تک؟ جی ہاں، 200 سال۔ ان کی ایک انتہائی سخت پالیسی تھی کہ کوئی غیر ملکی اندر نہیں آ سکتا اور کوئی جاپانی باہر نہیں جا سکتا۔ یہ ایک طرح کا مکمل جغرافیائی اور ثقافتی لاک ڈاؤن تھا۔ تو پھر اس ایک معاہدے نے ایسا کیا کر دیا؟ مطلب یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہی تھا نا جس پر کچھ دستخط ہوئے ہوں گے؟ دیکھنے میں کاغذ کا ٹکڑا تھا، لیکن حقیقت میں یہ ایک پورا سسٹم ری بوٹ تھا۔ جب امریکی بحری جہاز وہاں پہنچے اور یہ معاہدہ طے پایا تو جاپان کی بندرگاہیں تجارت کے لیے کھل گئیں۔ اچھا؟ اس کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ اب وہاں سامان خریدا اور بیچا جائے گا، بلکہ اس کا اصل مطلب یہ تھا کہ اب وہاں نئے خیالات، نئی ٹیکنالوجی اور دنیا کو دیکھنے کے نئے زاویے داخل ہوں گے۔ ایک معاہدے نے تنہائی کی ایک بہت بڑی دیوار گرا دی تھی۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایک دیوار گری اور جاپان جدید دنیا سے جڑ گیا۔ اور اگر ہم اسی دیواریں گرنے والے تصور کو لے کر 1991 کے وارسا پیکٹ کے خاتمے کی طرف آئیں تو وہاں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا نا؟ بالکل، وہاں نظریاتی دیواریں گر رہی تھیں۔ جی، سرد جنگ کے دوران دنیا واضح طور پر 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف نیٹو تھا اور دوسری طرف سوویت یونین کے زیر اثر ممالک کا یہ وارسا پیکٹ، جو ظاہر ہے ایک بہت بڑا فوجی اور نظریاتی اتحاد تھا۔ جی ہاں، اور 31 مارچ 1991 کو اس اتحاد کا باقاعدہ ملٹری سٹرکچر ختم کر دیا گیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ بالکل نہیں۔ یہ کئی دہائیوں سے کھینچی ہوئی ایک انتہائی مضبوط نظریاتی اور سیاسی سرحد کا ٹوٹنا تھا۔ جو ممالک دہائیوں سے خاص بلاک کا حصہ بنے ہوئے تھے، ان کے لیے اچانک ایک نیا عالمی دروازہ کھل گیا۔ اور پھر ہم 1998 میں آتے ہیں۔ یہ واقعہ مجھے ذاتی طور پر سب سے زیادہ حیران کرتا ہے۔ موزیلا والا واقعہ؟ ہاں، کیونکہ اس کا تعلق نہ تو کسی فوج سے ہے اور نہ ہی ملکوں کی سرحدوں سے۔ اس کا تعلق خالص ٹیکنالوجی سے ہے۔ نیٹ اسکیپ نامی کمپنی نے اپنے ویب براؤزر موزیلا کا جو سورس کوڈ تھا اسے اوپن سورس کر دیا۔ اب جو سننے والے ٹیکنالوجی کے پس منظر سے نہیں ہیں، ان کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوڈ اوپن سورس کرنے کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس کو ایک بہت سادہ سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک ریسٹورنٹ ہے جس کے پاس کیک بنانے کی ایک انتہائی خفیہ ترکیب ہے۔ سیکرٹ ریسیپی۔ بالکل، وہ کسی کو یہ ترکیب نہیں بتاتے۔ اب اچانک وہ ریسٹورنٹ وہ ترکیب اخبار میں چھاپ دے اور کہے کہ بھئی کوئی بھی شخص اسے استعمال کر سکتا ہے، اس میں تبدیلیاں کر سکتا ہے اور اسے مزید بہتر بنا سکتا ہے۔ واہ، یہ تو بڑا زبردست فیصلہ ہوگا۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں 1998 سے پہلے سافٹ ویئر کا کوڈ بالکل اسی خفیہ ترکیب کی طرح ہوتا تھا۔ بڑی کمپنیاں اسے چھپا کر رکھتی تھیں۔ یعنی کوئی دوسرا پروگرامر اسے دیکھ یا بدل نہیں سکتا تھا۔ جی بالکل، لیکن جب موزیلا کا کوڈ پبلک کیا گیا تو اس نے دنیا بھر کے پروگرامرز کو دعوت دی کہ آئیں اور مل کر اسے بہتر بنائیں۔ اس ایک قدم نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں بند دروازوں کے پیچھے کام کرنے کی جو روایت تھی اسے توڑ دیا اور مل جل کر کام کرنے کی بنیاد رکھی۔ بالکل، جسے ہم کولیبوریشن کہتے ہیں۔ آج کا پورا انٹرنیٹ اسی کلچر پر کھڑا ہے۔ یہ علم اور معلومات کی اجارہ داری ختم کرنے کا ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اسے ہم معلومات کی دنیا کا کاناگاوا معاہدہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا کمال کی تشبیہ دی ہے آپ نے۔ تو اگر ہم ان واقعات کو دیکھیں، جاپان کا دنیا سے جڑنا، سرد جنگ کے ایک بڑے اتحاد کا ٹوٹنا اور انٹرنیٹ کوڈ کا سب کے لیے دستیاب ہونا، یہ سب سرحدوں کے ٹوٹنے اور علم کے پھیلاؤ کی کہانیاں ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ سب تو ہو گئے تاریخی اور تکنیکی واقعات، لیکن جب ہم ان مشہور شخصیات کی طرف دیکھتے ہیں جن کی پیدائش یا وفات 31 مارچ کو ہوئی، تو مجھے سچ میں تھوڑی سی الجھن محسوس ہوتی ہے۔ الجھن؟ کیسی الجھن؟ دیکھیے، ذرائع کے مطابق 31 مارچ کو مشہور فلسفی رینے ڈیکارڈ پیدا ہوئے 1596 میں۔ پھر عظیم موسیقار یوہان سیباسٹین باخ کی پیدائش ہوئی 1685 میں، اور نوبل انعام یافتہ ادیب اوکٹاویو پاز پیدا ہوئے 1914 میں۔ اور اسی تاریخ کو یعنی 31 مارچ کو ہی عظیم سائنسدان آئزیک نیوٹن کی وفات ہوئی 1727 میں۔ مشہور ناول نگار شارلٹ برونٹے 1855 میں انتقال کر گئیں، اور ماہر تعمیرات زہا حدید 2016 میں دنیا سے گئیں۔ جی، یہ ایک طویل فہرست ہے۔
میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا. کیا ہم زبردستی تاریخ کے ساتھ کوئی کھیل نہیں کھیل رہے؟ مطلب سال میں 365 دن ہوتے ہیں نا. جی بالکل. اور دنیا میں اتنے عظیم لوگ گزرے ہیں کہ آپ کوئی بھی ایک تاریخ اٹھا لیں تو اس میں 4-5 بڑے نام نکل ہی آئیں گے. تو کیا ہم محض اتفاقات کو زبردستی کوئی گہرا مطلب دینے کی کوشش نہیں کر رہے؟ یہ واقعی ایک بہت ہی منطقی سوال ہے. علم شماریات یعنی اسٹیٹسٹکس میں ایک تصور ہے جسے برتھ ڈے پیراڈاکس کہتے ہیں. اچھا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے مطابق ایک چھوٹے سے گروپ میں بھی لوگوں کی تاریخ پیدائش مل جانے کا امکان ہماری عام سوچ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. تو ریاضی کے اصولوں کے تحت جی ہاں، یہ ایک اتفاق ہو سکتا ہے کہ یہ تمام بڑے نام ایک ہی تاریخ کو پیدا ہوئے یا دنیا سے گئے. تو پھر ہم اس پر اتنی بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں جو بات دنگ کر دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس اتفاق کو محض ایک دلچسپ فیکٹ کے طور پر نہیں دیکھ رہے، بلکہ اسے انسانی فکری ارتقاء کو سمجھنے کے ایک علامتی زاویے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. علامتی زاویے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی ہم ان چند ناموں کے ذریعے پوری انسانی سوچ کا سفر سمجھ سکتے ہیں؟ 100%. ذرا اس تسلسل پر غور کریں جو ان ناموں سے بنتا ہے. رینے ڈیکارٹ نے کہا تھا کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں. I think therefore I am. بالکل. انہوں نے پرانے خاندانی یا روایتی علم کو آنکھیں بند کر کے ماننے کے بجائے ہر چیز پر شک کرنے اور سوال اٹھانے کی بنیاد رکھی. یہ محض فلسفہ نہیں تھا، یہ علم حاصل کرنے کا ایک بالکل نیا طریقہ کار تھا. اور اسی طریقہ کار نے آگے چل کر سائنس کے لیے راستہ بنایا. جی ہاں. جب انسان نے سوال کرنا سیکھا تو اس نے کائنات کو سمجھنے کی سائنسی کوشش کی جو ہمیں سیدھا آئزیک نیوٹن تک لے آتی ہے. نیوٹن نے ڈیکارٹ کے انہی فکری اصولوں کو ریاضی اور فزکس میں تبدیل کر دیا. کشش ثقل کے قانون کے ذریعے؟ بالکل. کشش ثقل اور حرکت کے قوانین کے ذریعے اس نے دنیا کو ثابت کیا کہ یہ کائنات کسی جادو سے نہیں چل رہی بلکہ باقاعدہ اصولوں پر چل رہی ہے. اور پھر صدیوں بعد زاہا حدید جیسی ماہر تعمیرات آتی ہیں جن کا انتقال بھی 31 مارچ کو ہی ہوا. جی. اور وہ نیوٹن کے انہی فزکس اور جیومیٹری کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے ایسی حیرت انگیز اور مستقبل کی عمارتیں ڈیزائن کرتی ہیں جو بظاہر کشش ثقل کے بالکل خلاف جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. واہ، کیا مال ہے. یعنی دیکھیے، فلسفے سے شروعات ہوتی ہے ڈیکارٹ کے ذریعے، پھر وہ فزکس اور سائنس میں بدلتا ہے نیوٹن کے ذریعے، اور پھر وہ فزکس عملی طور پر فن تعمیر یا آرٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہے زاہا حدید کے ذریعے. بالکل ایک زنجیر کی طرح. یہ سب لوگ الگ الگ صدیوں میں رہے، ان کی زبانیں الگ تھیں، لیکن فکری طور پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. ایک کا کام دوسرے کے لیے سیڑھی بنا. اور جب ہم علم کو اگلی نسل تک منتقل کرنے یا علم کے ایک انسان سے دوسرے انسان تک پہنچنے کی بات کرتے ہیں نا، تو یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ آج کی ڈیجیٹل دنیا میں 31 مارچ کو ورلڈ بیک اپ ڈے منایا جاتا ہے. جی ہاں. یہ دن اس لیے منایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو یاد دلایا جا سکے کہ بھئی اپنا اہم ڈیٹا، تصویریں اور فائلیں محفوظ کر لیں. کیونکہ ڈیجیٹل دور میں تو معلومات ضائع ہونے کا خطرہ ہر وقت سر پر لٹکتا رہتا ہے نا. ہارڈ ڈرائیو کریش ہو سکتی ہے، فون چوری ہو سکتا ہے. بالکل. ہم سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی ایسا ہوا ہے. لیکن اسی 31 مارچ کو سال 2010 میں اردو زبان کی وہ عظیم ہستی دنیا سے رخصت ہوئی جسے ہم بغیر کسی مبالغے کے ایک مکمل انسانی بیک اپ ڈرائیو کہہ سکتے ہیں. میرا اشارہ سید قاسم محمود کی طرف ہے. سید قاسم محمود. ان کا کام واقعی بے مثال ہے. ان کی زندگی کی تفصیلات پڑھ کر انسان کا دماغ واقعی سن ہو جاتا ہے. ذرائع کے مطابق انہوں نے 15 انسائکلوپیڈیاز پر کام شروع کیا. 15. یہ ایک ناقابل یقین ہنسا ہے. آج کے دور میں اگر ہمیں کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بس فون نکالتے ہیں اور 1 سیکنڈ میں انٹرنیٹ پر سرچ کر لیتے ہیں. لیکن سید قاسم محمود کا دور تو انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا. یہ ایک انتہائی اہم نکتہ ہے. دیکھیے، آج ہمارے لیے معلومات تک رسائی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج کا مسئلہ ان معلومات کو فلٹر کرنا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ. لیکن اس دور میں معلومات کو تلاش کرنا ہی سب سے کٹھن مرحلہ تھا. بالکل. ذرا ان کے کام کرنے کے طریقہ کار کو تصور میں لائیں سننے والے. 17 نومبر 1928 کو کرکھودا روہتک میں پیدا ہونے والے سید قاسم محمود نے 1970 کے لگ بھگ انسائکلوپیڈیا معلومات کی اشاعت کا آغاز کیا.
اور یہ کوئی ایسا کام نہیں تھا جو آج کی طرح لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر کاپی پیسٹ کیا جا سکے۔ ہرگز نہیں۔ انہیں مختلف لائبریریوں میں جانا پڑتا ہوگا، کئی گھنٹے دھول مٹی میں بیٹھ کر ہزاروں صفحات پر مشتمل پرانی اور خستہ حال کتابیں پڑھنی پڑتی ہوں گی۔ اور پھر ان حقائق کی تصدیق بھی تو کرنی پڑتی ہوگی نا؟ بالکل، تصدیق کرنی پڑتی ہوگی، اور پھر ان ساری معلومات کو کاغذ کے چھوٹے چھوٹے کارڈز پر لکھ کر حروف تہجی کے اعتبار سے، یعنی الف بے پے کے حساب سے ترتیب دینا پڑتا ہوگا۔ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے کہ ایک انسان کے اندر اتنی بڑی لگن آخر آتی کہاں سے ہے؟ مطلب وہ ایک پورے ادارے یا انسٹیٹیوٹ کا کام اکیلا اپنے کندھوں پر اٹھا لیتا ہے۔ سچ میں یہ حیران کن ہے۔ جب کوئی شخص انسائکلوپیڈیا پاکستانی کا یا اسلامی انسائکلوپیڈیا یا مسلم سائز جیسا کام مرتب کرتا ہے تو وہ محض ادھر ادھر سے معلومات جمع نہیں کر رہا ہوتا، وہ ان معلومات کو باقاعدہ سنتھسائز کر رہا ہوتا ہے۔ سنتھسائز کرنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی وہ پیچیدہ تاریخی حوالوں، مشکل سائنسی حقائق اور خشک جغرافیائی معلومات کو ایک ایسے سادہ اور رواں سانچے میں ڈھال رہا ہوتا تھا جسے ایک عام قاری، ایک طالب علم بھی آسانی سے سمجھ سکے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے انہوں نے اپنی ذات کو ایک فلٹر بنا دیا ہو۔ بکھرا ہوا بے ہنگم علم ان کے دماغ میں داخل ہوتا تھا اور ترتیب پا کر اردو زبان کے صاف ستھرے صفحات پر محفوظ ہو جاتا تھا۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ وہ صرف انسائکلوپیڈیاز تک ہی محدود نہیں تھے۔ ہم یہاں ایک ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں جس نے ادبی اور صحافتی دنیا میں بھی بے پناہ کام کیا۔ جی، ان کی ادارتی خدمات بھی تو بہت وسیع تھیں۔ 1951 میں مجلس زبان دفتری میں مترجم کی حیثیت سے انہوں نے آغاز کیا، پھر لیل و نہار، صحیفہ اور سیارہ ڈائجسٹ جیسے بڑے ناموں کی ادارت کی۔ اور 1980 کی دہائی سے 1998 تک انہوں نے خاص طور پر طالب علموں اور نوجوانوں کے لیے بھی رسالے نکالے۔ طالب علم اور سائنس میگزین، کراچی سے۔ جی، اور ان رسائل کا مقصد بہت واضح تھا، وہ نئی نسل کے اندر سائنس اور تحقیق کی وہی چنگاری پیدا کرنا چاہتے تھے جو خود ان کے اندر مسلسل جل رہی تھی۔ اور اگر ان کے تخلیقی کام کو دیکھیں نا تو وہ بھی کسی سے کم نہیں۔ ایک باقاعدہ لغت مرتب کی، ریڈیو پاکستان کے لیے 5 ڈرامے لکھے، دیوار پتھر کی اور قاسم کی مہندی جیسی کہانیوں کی کتابیں لکھیں، چلے دن بہار کے نام سے ایک ناول بھی لکھا، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ باغی سپاہی کے نام سے ایک فلم کی کہانی بھی لکھ ڈالی۔ واہ، یہ تو واقعی ہر میدان کے شہسوار تھے۔ انسائکلوپیڈیا جیسے انتہائی خشک اور حقائق پر مبنی موضوع سے لے کر فلم کی کہانی جیسے خالص تخلیقی اور تخیلاتی میدان تک یہ ایک ہی دماغ کا سفر تھا۔ بالکل، لیکن جیسا کہ ہر عظیم داستان میں ایک تلخ حقیقت چھپی ہوتی ہے، سید قاسم محمود کی کہانی بھی ایک بہت بڑے المیے پر ختم ہوتی ہے۔ وہ المیہ کیا ہے؟ جب 31 مارچ 2010 کو لاہور میں ان کا انتقال ہوا اور انہیں جوہر ٹاؤن کے قبرستان میں دفن کیا گیا تو وہ اپنے پیچھے 7 نامکمل انسائکلوپیڈیاز چھوڑ گئے۔ 15 شروع کیے تھے، 8 مکمل ہوئے اور 7 ادھورے رہ گئے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسانی حدود بہت واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہیں۔ دیکھیں، ہم ٹیکنالوجی کی مدد سے سرورز میں لامحدود ڈیٹا محفوظ کر سکتے ہیں نا؟ ان مشینوں کے، ان سرورز کی کوئی طبعی عمر نہیں ہوتی۔ جی بالکل، انہیں تو بس بجلی چاہیے۔ لیکن ایک انسان، چاہے اس کا ارادہ کتنا ہی پختہ کیوں نہ ہو، اس کا جسم تو ایک محدود وقت کے لیے کام کرتا ہے نا۔ ان کے 15 میں سے 7 انسائکلوپیڈیاز کا ادھورا رہ جانا اس بات کی گواہی ہے کہ علم کا سمندر انسان کی طبعی عمر سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ وہ ایک اکیلی جان اس سمندر میں جتنا غوطہ لگا سکتی تھی اس نے لگایا اور بے شمار موتی نکال کر اردو زبان کی جھولی میں ڈال دیے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم آج کی اس تفصیلی نشست کے تمام دھاگوں کو سمیٹیں تو ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ 31 مارچ واقعی کیلنڈر کا کوئی عام دن نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا دن ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا میں بڑی تبدیلیاں کیسے آتی ہیں۔ بالکل۔ کناگاوا معاہدے اور مزیلا کے اوپن سورس کی طرح پرانی سرحدیں ٹوٹتی ہیں اور نئے دروازے کھلتے ہیں۔ ڈیکارٹ اور نیوٹن کی طرح انسانی فہم پچھلی نسل کے کندھوں پر کھڑا ہو کر کائنات کو نئے سرے سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر اس تمام انسانی علم کو، اس ساری معلومات کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرنے کی خاطر سید قاسم محمود جیسے لوگ اپنی پوری زندگیاں وقف کر دیتے ہیں۔ اور ان کا وہ نامکمل کام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ علم کو محفوظ کرنے کا عمل کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ یہ ایک تسلسل ہے، ایک ریلے ریس کی طرح۔ ریلے ریس؟
جی، یعنی پرانی نسل جو کام ادھورا چھوڑ جاتی ہے، جو بیٹن وہ آگے بڑھاتی ہے، وہیں سے نئی نسل کو اس کا آغاز کرنا ہوتا ہے۔ سید قاسم محمود نے اپنا حصہ ڈال دیا، اب یہ آنے والے وقت اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ورثے کو سنبھالیں اور آگے بڑھائیں۔ بالکل۔ اور اسی مقام پر ہم آج کی اس نشست کے آخر میں ایک انتہائی چبھتا ہوا خیال چھوڑے جا رہے ہیں جس پر ہم سب کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ وہ خیال کیا ہے؟ دیکھیں، آج ہم ہر طرف سوشل میڈیا پر 31 مارچ کو ورلڈ بیک اپ ڈے کے پیغامات دیکھتے ہیں۔ ہم اپنے اسمارٹ فونز اور کلاؤڈ سروسز پر اپنا ڈیجیٹل ڈیٹا، اپنی تصویریں اور اپنی فائلیں تو فوراً محفوظ کر لیتے ہیں۔ جی بالکل، ایک کلک پر۔ لیکن جب سید قاسم محمود جیسا ایک چلتا پھرتا انسانی سرچ انجن خاموش ہو جاتا ہے تو ان 7 نامکمل انسائکلوپیڈیاز کا، ان ادھورے خوابوں کا بیک اپ کون لیتا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا جدید ٹیکنالوجی کے اس تیز ترین دور میں ہم کبھی انسانی دانش، تجربے اور اس لگن کا کوئی مکمل بیک اپ بنا سکتے ہیں؟ یا اس لامحدود علم کے سمندر میں ہمیں ہر نئے دور میں ایک نئے قاسم محمود کی، ایک نئے غوطہ خور کی تلاش رہے گی جو اس ادھورے سفر کو وہیں سے شروع کرے جہاں سے وہ چھوٹ گیا تھا؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو 31 مارچ کی تاریخ ہمیشہ اپنے اندر سموئے رکھے گی۔ آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں بس اتنا ہی۔ ثانوی ذرائع اور تاریخ کی ان حیرت انگیز پرتوں پر مزید غور کرتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ تو یہ تھا جی آج تاریخ کے آئینے میں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔